وہ یوٹیوب پہ آپ کو ان کے بڑے فتوے مل جاتے ہیں، فیس بک پہ بھی ان کے بڑے فتوے مل جاتے ہیں۔ ان سے بڑا گستاخ میں نے دنیا میں کوئی ملا کوئی ملوانا نہیں دیکھا، وہ مفتی اشرف القادری صاحب ہیں۔ آپ کہیں گے آپ بھی ان کی بات اس طرح کر رہے ہیں، آپ گستاخی نہیں کر رہے، میں گستاخی کر رہا ہوں۔ وہ بندہ اتنا بڑا گستاخ اور اتنا بڑا بدبخت انسان ہے وہ جو مفتی اشرف القادری ہے۔ میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، کبھی وہ کہتا ہے، یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ سارے اس کے کلپ موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ کبھی وہ کہتا ہے باغ فدق کے حوالے سے کہتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، دیکھتا نہیں کہ آگے ہستیاں کتنی بڑی ہیں۔ بکواس کرتا ہے کہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ سیدہ، وہ زاہدہ، وہ عابدہ، وہ راکعہ، وہ جیدہ، وہ عاصمہ، وہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ کبھی وہ بکواس کر کے کہتا ہے کہ وہ جو بخاری میں حدیث آئی ہے کہ وہ غضبناک ہو کے چلی گئی، وہ ناراض ہو کے چلی گئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہتا ہے کہ وہ خود پہ غضبناک ہو کے چلی گئی۔ یہ اس کے جملے بتا رہا ہوں میں، فتویٰ مجھ پہ نہ لگانا۔ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ پاک بی بی خود پہ غضبناک ہو گئی، خود پہ وہ شرمندہ معاذ اللہ ہو کے اور شرمسار ہو کے گئی۔ وہ بکواس کر کے کہہ رہا ہے کہ پاک بی بی شرمسار معاذ اللہ اس لیے ہوئی، غضبناک اپنی ذات میں اس لیے ہوئی کہ میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا، میں کیوں آ گئی ہوں ادھر، میں کیا لینے آ گئی ہوں دربار میں، میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا۔ تو لہٰذا جب ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا تو وہ معاذ اللہ اپنے آپ پہ غضبناک ہو کے، اپنے آپ پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرمسار ہو کے چلی گئی۔ یہ ہے مفتی اشرف القادری بدبخت کا یہ بیان۔ ویڈیو میں آپ کو دے سکتا ہوں، جس کو کوئی اعتراض ہو، جس کو کوئی تکلیف ہو، میں دے سکتا ہوں اس کا یہ بیان۔ اس کو شرم نہیں کہ سامنے ہستی کتنی بڑی ہے، وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا ادب، ان کا احترام بھول گیا؟ یہ کس بندے نے آپ کو مفتی بنایا ہے؟ کہاں کے آپ مفتی ہیں؟ کہاں کے آپ مجھے بتائیں کہ علامہ ہیں؟ کہاں کے آپ اسلامک اسکالر بن گئے؟ آپ کو شرم ہی نہیں، حیا ہی نہیں کہ اتنی بڑی ہستی کا ادب کیا ہوتا ہے، اس کی تعظیم کیا ہے، توقیر کیا ہے، پروٹوکول کیا ہے، اس سے بات کرنے کے، اس کا نام لینے کے آداب کیا ہے؟ یہ وہ ہستی ہے پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، تاجدار کائنات، تاجدار امم کی بارگاہ میں جب پاک بی بی حاضر ہوتی تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے، ہاتھ پکڑتے، چومتے، اور جس نشست پہ خود تشریف فرما ہوتے وہاں بیٹی کو بٹھا دیتے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور نے فرمایا جب قیامت کا میدان لگے گا، حشر کا میدان لگے گا، ساری کائنات جمع ہو جائے گی، انبیاء رسل بھی جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی، پھر یحییٰ بھی، داؤد بھی، لوط بھی، ہود بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، سارے ہوں گے، موسیٰ بھی، ہارون بھی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام کی ازواج بھی ہوں گی، ان کے والدین ہوں گے، ان کی بیٹیاں ہوں گی، سارے نبی ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، ساری کائنات جمع ہوگی۔ ام المومنین روایت کرتے جب تاجدار کائنات فرماتے جب میری بیٹی فاطمہ الزہرا آئیں گی تو ایک صدا آئے گی، ایک ندا آئے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آئے گی اور ایک ہی کلر کے کپڑے لباس پہنے ہوں گے اور وہ جنت میں تشریف لے جائیں گی۔ میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہے، وہ ذات، وہ وجود، وہ ہستی، وہ پیکر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی گردنیں جھکا لیں گے۔ آپ نے حدیث سمجھی نہیں، آپ نے صرف حدیث پڑھ لی ہے۔ آپ حدیث پر ذرا غور کریں، تدبر کریں، اس میں غوطہ زنی کریں، الفاظ پہ غور کریں، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ الزہرا کا پروٹوکول یہ ہے، فاطمہ الزہرا کی تعظیم، توقیر، ادب، احترام یہ ہے کہ وہ نبی بھی، رسول بھی، جو اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں، جو اعلیٰ ذوات مقدسہ ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی تو ان اعلیٰ ہستیوں کو بھی حکم ملے گا، آرڈر ملے گا کہ گردنیں بھی جھکا لو، نظریں بھی نیچی کر لو۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام جو ہے، اگر وہ ان کو مولا کہا گیا تو وہ بھی آقا ہیں۔ اگر کہیں گے کہ دوست ہی ہیں تو مجھے بتائیں کون سا صحابی ایسا تھا جو آقا علیہ السلام کو دوست کہہ کے بلاتا تھا؟
بلکہ قرآن نے اس کی نفی کر دی. قرآن نے فرمایا سورہ حجرات میں کہ خبردار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں بھی پست رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا اور نہ ان کو اس طرح بلانا پکارنا، ٹو بی فرینک، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے اور پکارتے ہو. اگر ایسا کر لیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہارے سارے اعمال ایمان سے تباہ کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی. پتہ چلا آقا علیہ السلام صحابہ کے دوست نہیں تھے، صحابہ کے یار نہیں تھے، صحابہ کے آقا اور مولا تھے. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پتہ چلا اگر حضور کی ولایت، حضور کو مولا مان کے آقا کا معنی لیتے ہیں تو علی علیہ السلام، علی اور مرتضیٰ کو جب مولا مانیں گے تو اس کا معنی بھی آقا لینا پڑے گا. اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام صحابہ کے آقا ہو گئے، اور آقا افضل ہوتا ہے، آقا اعلیٰ ہوتا ہے، آقا عرفہ ہوتا ہے. جو آقا ہو اس کا کوئی غلام بھی ہوتا ہے، جس کا کوئی غلام نہ ہو اس کا کوئی آقا نہیں ہوتا. یعنی ایک غلام ایک آقا، آقا وہی ہے جس کے غلام ہو. تو حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو، امامت کو اپنے ساتھ تشبیہ دے دی، اپنے ساتھ جوڑ دیا. بلکہ آگے فرمایا اللہم وال من والا وآد من آدہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. بلکہ فرمایا مولا تو بھی اس کا مولا بن جو علی کو مولا جانے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، تو اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے جو میرے علی کی مدد نہیں کرتا. اگر اللہ مولا ہے، اللہ مولا کا رولا ڈالتے ہو تو حضور کے فرمان کے مطابق اگر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور نبی بھی سردار الانبیاء جس کے قدموں کی طفیل کائنات بنی، اگر آقا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ بھی اسی کا مولا ہے جس کا علی مولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ علی مولا ہے تو علی آقا بن گئے. مفتی صاحب کبھی آپ پاک بی بی کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، کبھی اس لیے تمہیں تکلیف اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اس حدیث سے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت جو ظاہر ہو رہی ہے، مولا علی علیہ السلام کی امامت خلافت جو ظاہر ہو رہی ہے، مولا علی علیہ السلام جو ممبر کے اوپر آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا، ساری کائنات سے بلند کر دیا، سٹیج کے اوپر، ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ، ساری کائنات نیچے کھڑی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا، مولا علی علیہ السلام کو آقا بنا دیا. اس وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں مولا علی علیہ السلام کی عظمت، رفعت، فضیلت جو ہے وہ برداشت جو نہیں ہوتی، منظور جو نہیں، اندر حسد جو ہے، بغض جو ہے، عناد جو ہے، کینہ جو ہے، عداوت جو ہے. تم جیسے ناصبیوں، تم جیسے خارجیوں کا علاج کرنے کے لیے میں جو بیٹھا ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا، منہ توڑ جواب دوں گا، قرآن سے، حدیث سے. تمہارے اس فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے میں جو بیٹھا